صوفیاء کراموں کے پیغام میں کہیں بھی آپ کو انتشار نہیں ملے گا، انتہا پسندی نہیں ملے گی، اور آپ کو صوفیاء کراموں کے پیغام میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں آدمی مالدار ہے۔ آج ہماری خانقاہیں بھی، خانقاہوں کے پیشوا بھی، اور ہمارے جو بڑے بڑے جن کے پاس اعتقاد ہے وہ بھاگتے ہیں انہوں کے پیچھے، جس کے پاس مال متاع ہے، جس کے پاس دولت کے انبار ہے۔ ہمارے خانقاہیں اور ہمارے خانقاہوں کے پیشوا انہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، شہرت کے لیے بھاگتے ہیں، اور ان کاموں کے لیے بھاگتے ہیں جہاں ان کو یہ ملنے کی امید ہوتی ہے، پھر وہ چاپلوسی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی تاریخ گواہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، داتا سائیں کو پڑھیں، بلے شاہ کو پڑھیں، سچل سائیں کو پڑھیں، بھٹائی گھوٹ کو پڑھیں، لال شہباز کو پڑھیں، انہوں نے وہ چربٹ راجہ کے قلعے کا بھی ستیہ ناش کیا تھا۔ وہ اس کا فقط یہ پیغام تھا کہ ہم اس نادانی، ان عنایت کی چربٹ کے قلعے کو ستیہ ناش کریں گے اور اس کو الٹا کر دیں گے، کیونکہ یہ تو قلندروں کا کام ہے، قلندروں کا کام ہے۔ جہاں بھی برائی ہو، جہاں بد نظمی ہو، جہاں انتشار ہو، جہاں برائی ہو، جہاں برائیوں کا رواج ہو، جہاں برائیوں کا رائج ہو، وہاں قلندری پہنچتے ہیں اپنے فلسفے کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے فہم فکر کے ساتھ اور اپنی روحانیت کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس روح بھی پاکیزہ ہے، اس میں روحانیت بھی ہے، وہ روحانیت صاف شفاف ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی ذات کا کوئی بھی مفاد چھپا نہیں ہوا۔ وہ جیسے ظاہر ہے، جیسے باطن میں ہے، کیونکہ اس کا محبوب اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، کل شیء قدیر ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ہمارا رب کل لا مالک ملک ہے، وہ توتی الملک ہے، منتشا تو عزم تشا۔ اگر عزت ہے، ذلت ہے، تو اس رب العالمین کے پاس ہے، اور کوئی انسان کسی انسان کو عزت دے نہیں سکتا۔ اگر عزت پانی ہے، اگر عزت لینی ہے، تو عزت پانے کے لیے، عزت لینے کے لیے انسان کے سردار سید المرسلین کو خاتم الانبیاء مانتے ہوئے اس کی پیروی کرو گے، درود و سلام پڑھو گے، تو آپ کو عزتیں ملے گی۔ آج یہ ساری عزتیں محبوب مصطفیٰ کے اصحاب کرام